السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ آج ہم حالات حاضرہ پہ بات کریں گے۔ حسب معمول ہمارے مہمان سید مبلا شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، چونکہ حالات حاضرہ پہ بات کرنی ہے تو پاکستان کا ایشو جو ہے آج وہ مولانا صاحب جو پی ڈی ایم ہے وہ کہتے ہیں ہم 23 مارچ سے لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم 27 فروری سے مارچ کریں گے اور دھرنا دیں گے، کراچی سے مارچ کریں گے۔ شہباز شریف صاحب والے اپنی بات پہ اپنی ان کی حکمت عملی جو ہے وہ فیملی کا تو اپنی جگہ پہ ہے کہ ان کی بھتیجی کا آپس میں جو بھی ہے۔ ایک ہے صدر مسلم لیگ نواز کا، تو اس کی کم چل رہی ہے، جو ایکچولی جو مین ایکٹر لگ رہا ہے وہ ان کی بھانجی جو ہے نواز شریف کی بیٹی مریم نواز۔ اوپر سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کل پرسوں کہہ دیا کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو اس اندرون خانہ جتنی بھی جنگ ہے اس میں نہ گھسیٹا جائے، اس میں نہ بات کی جائے، ہمیں نہ ہماری کوئی اس میں ریلیشن نہ بتائی جائے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا، میں پکڑ لوں گا، ابھی تک پکڑا کسی کو نہیں ہے، تو بہرحال وہ ان کی اپنا معاملہ ہے۔ تو یہ آفٹر آل ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں آج کل یہ اہم ایشو چل رہا ہے ملک کی سیاست کے لحاظ سے۔ دیکھیں اب آئینی طور پر حکومت جو بھی الیکٹ ہو جاتی ہے اس کا 5 سال کا ٹینیور ہے، اور یہ 5 سال 2023 میں ختم ہوں گے، ٹھیک ہے صاحب۔ اس سے پہلے آئینی طور پر کسی حکومت کا ٹرم جلدی ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ اس کے خلاف پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس موشن لے آئیں، اور کامیاب ہوتے ہیں تو وہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسری میجارٹی والے جو ہیں ان کو صدر بلائیں گے کہ جی آپ حکومت بنا لیں۔ آئینی طور پر تو یہ ہے۔ یا پھر اگر وزیر اعظم خود فیصلہ کر لیں کہ ہاں میں اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہوں، وہ ریکمنڈیشن بھیجیں صدر کو، اور وہ صدر ایک اپنا آرڈر ایشو کرے گا۔ اس کے علاوہ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بائی دی وے، پاکستان بننے کے بعد ہم نے آئین کا تقدس کہاں تک برقرار رکھا ہے؟ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے نا۔ آپ نے آئین تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں، ہندوستان نے 1949 میں آئین بنا دیا، اسی 1946 کے الیکشن کے بیسس پہ ہم نے اسی 1946 الیکشن کے بیسس پہ حکومت بنا دی، حکومت بنا دی ویسٹ اس نئے پاکستان میں جو 47 میں کریٹ۔ کوئی آئین نہیں بنایا، کوئی آئین کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ تو اس آئین کو جب بنایا گیا تو پھر توڑا بھی گیا۔ ایک زمانے میں کسی حکمران نے کہا کہ جی آئین کیا چیز ہے، کاغذ کے ٹکڑا ہے، وہ پھاڑ بھی سکتا ہوں۔ تو آئین کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو مستند، رسپیکٹیبل اور جو زندہ قومیں ہیں، وہ ایک آئین کا مقصد ہے طرز حکمرانی، طرز زندگی۔ مہذب قومیں جو کسی اصول اور قانون کے طریقے پہ ایک شائستہ مہذب معاشرہ ہو، اس میں تو آئین ہی چلتا ہے نا۔ اب یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ہماری تاریخ جو ہے بدقسمتی سے ایسی ہے کہ بغیر آئین کے حکومتیں یہاں چلتی رہی ہیں، اور اس بغیر آئین کے جو حکومتیں چلتی رہی ہیں اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک کلچر پیدا ہو چکا ہے، اور ایک بہت سے مفادات جو ہیں، انٹرسٹ گروپس وہ پیدا ہو چکے ہیں جو اسی میں خوش ہیں یا اسی میں ان کا فائدہ ہے کہ آئین کی جو ریسٹرکشنز ہیں یا قانون کے مطابق چلنے کی جو روایات یا جو ریسٹرکشنز ہیں ان سے وہ آزاد ہوں، اور جو ان کی مرضی ہے وہ کرتے رہیں۔ یہ روایت یو رائٹ کہ یہ رہا ہے، اور اس نے ملک کا جو بگاڑ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بگاڑی ملک کا ہوا ہے۔
اور یہ جو قوم ابھی تک سفر کر رہی ہے وہ وہی کر رہی ہے کہ ایک آئین، ایک قاعدہ ہوتا ہے طرز حکمرانی کا، طرز زندگی کا، لوگوں کا، عوام کا، حکمرانوں کا، سب کا، اس کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے. اس لیے میں بات کر رہا ہوں. یہی ہے نا سب. اب تو یہی ہے نا مطلب کہ یہ سارے 5-8 شہزادے ہیں، وہ ان کی مرضی سے وہ قانون سے مبرہ ہیں، اوپر ہیں. جو مختلف لوگ ہیں وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ آئین کو آپ نے کوٹ کیا. جیسے آئین کیا چیز ہے؟ 12 پیجز ہیں، جب میں چاہوں اس کو پھاڑ پھینک کے. اب یہ بے حرمتی اگر آئین کی ہوتی رہی تو معاشرہ مہذب نہیں کہلائے گا، آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا. اب آپ نے جو شروع میں جو سوال کیا، تو پھر یہ لوگ یہ کس وجہ سے یہ جو اتنی تگ و دو ہو رہی ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، کوئی فروری میں، کوئی مارچ میں، کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوگا. تو پھر یہ سارے لوگ، یہ سب ان کو معلوم ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. آپ ناراض ہیں حکومت سے، سمجھتے ہیں کہ حکومت نااہل ہے، سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بڑی مہنگائی اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، تو آپ جائیں اسمبلی میں نو کانفیڈنس لے آئیں ان کے خلاف، وہاں تقریریں کریں، وہاں بتائیں کہ کیوں. اب جیسے وہ بل پیش ہوا 350 ارب کے نئے ٹیکسز جو ہے منی بجٹ میں آئے. جب بل پیش ہوا تو جو مخالف پارٹیز کے لیڈر صاحبان تھے وہ تو آئے نہیں اسمبلی میں. تو آپ دیکھ لی کہ سنجیدگی جو ہے نا جب نظر نہیں آئے گی تو سوال یہ ہے کہ بھی یہ تو معلوم ہے کہ آپ آئینی رستہ نہیں لے رہے ہیں، تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کا آپ نے مثال دیا، وہ پچھلے سال انہوں نے کوشش کی، جا کے پہنچے، کیا مذائقہ اپنی پوزیشن جو ہے لوگوں کے سامنے کیا مذائقہ خیز بناتے ہیں. کراچی سے لے کے پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا سے لوگ کٹھے کیے، مدرسے کے شاگرد وغیرہ پہنچے اسلام آباد، کچھ دن وہاں بیٹھے، پھر گھر واپس چلے گئے سارے. کوئی خفیہ باتیں ہوئیں، کوئی بیک ڈور ڈیلز ہوئی، کیا ہوا؟ یعنی اس پہ عوام جو ہے ان کا کیا، ان کے متعلق کیا سوچ ہوگی، کیا امیج ہے ان کا، کہ گئے اکٹھے کیے لوگوں کو، اس کے بعد کوئی بیک روم ڈیلز ہوئے یا کچھ ہوا یا کسی نے، اور واپس آ گئے. عوام ویسے کے ویسے بیوقوف رہے کہ آپ گئے کیوں اور واپس کیوں آ گئے. عوام کو بیچارے کو سے تعلیم چھن گئی، جو انگریز ہمیں دے گیا تعلیم، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن رائٹ اپ ٹو 71 تک تو ٹھیک تھا، جس سے بنگلہ دیش آج کا انہوں نے مستفیض ہوئے. ویسٹ پاکستان چودھریوں وڈیروں ان کے ہاتھ چڑھ گیا تو انہوں نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا، عوام سے تعلیم چھین لی. تعلیم چھیننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے سوچنے کی طاقت چھین لو. صحیح ہے، صحیح اب ہے. ان سے تو وہ سوچنے کی طاقت تو چھن چکی ہے، بیچارے وہ کیا کرے، عوام کا کیا قصور ہے اس میں؟ سب عوام کا نہیں قصور. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیڈر صاحبان ہیں وہ سوچیں کہ عوام میں ان کے متعلق کیا جذبات ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے. کہ بھائی سب کو پتہ ہے آپ غیر آئینی کام کر رہے ہو، کیونکہ یہاں کہیں سے بھی لوگ 10,000 20,000 کم زیادہ اکٹھے کر کے آپ اسلام آباد اگر پہنچ بھی گئے، وہاں نعرے شارے لگے، یہ وہ لگے، کیا کریں گے؟ یا تو بیک ڈور، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یا تو کسی کو ان کو امید ہے، آیا امید پوری ہو یا نہ ہو، کہ آپ پریشر ڈالو اور یہ پریشر ڈال کے واپس آ جائیں گے، اور جنہوں نے کہا ہوگا پریشر ڈالو وہ اپنا کوئی اور کام کرا لیں گے. اور یہ ویسے کہ ویسے جس طرح مولانا گئے نا، مولانا گئے واپس آ گئے، اندر خانہ مولانا صاحب کو خوش کیا، کیا کہ اتنے جو خرچہ کر کے گئے، لاکھوں روپے کا خرچہ کیا، ہزاروں لوگ لے کے گئے، تو ان کی جیب سے تو نہیں گیا ہوگا نا.
تو مولانا صاحب کو بھی کوئی بیک روم کوئی ڈیل ہوئے ہوں گے نا. اب یہ جو دوسرے لوگ جائیں گے کوئی فروری کوئی مارچ میں, تو آئین تو نہیں کہتا یہ. تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو پریشر کریں گے تو پریشر سے حکومت تو نہیں جائے گی, یا تو یہ ہوگا کہ پریشر سے کوئی کنسیشن لینی ہوگی, کوئی رعایات لینی ہوں گی, کوئی فائدے لینے ہوں گے, اور اس کے بعد عوام کو کچھ نہ کوئی تقریریں کریں گے کہ یہ وجہ ہے وہ ہے, پاکستان کے لیے کوئی بیان نہیں, ان کی اچھائی وغیرہ کے لیے ہم بات کر کے واپس آ گئے, یا کوئی اور ان کو استعمال کر رہا ہوگا. اب یہ روایات جو چل رہی ہے, کوئی آدمی خود میرے خیال میں جو ذمہ دار لوگ ہیں مختلف پارٹیز کے, وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن چل رہے ہیں سب کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ یہ روایت غلط ہے, اس سے پاکستان کو یا جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حکومت آپ ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہاں, ان کو بھی کوئی فائدہ, کیونکہ اگر کوئی بنیاد کسی سسٹم کا نہیں ڈالیں گے, اور جو ہر کوئی وہ بنیاد کو چھیڑتا رہے گا, بنیاد کو توڑتا رہے گا, تو بنیاد ہی نہیں پڑ سکتی. اسی وجہ سے اب یہ وہی بات ہے, پاکستان کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے, آئینی حکومت اور قانونی حکومت چلانے کے, اس کو تو مضبوط کوئی نہیں کر رہا ہے. اپنے مفادات کا کھیل ہے چند لوگوں کا, اور اس میں عوام جو ہے وہ بیچارے بیوقوف بنائے جاتے ہیں, اور پاکستان جو ہے نہ اس میں جمہوریت مضبوط ہوگی نہ اس کی اکانومی مضبوط ہوگی اس قسم کے طریقوں سے. ناظرین, وقفے کا ٹائم ہوا ہے, لیتے ہیں ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں گے کہ یہ جو ابھی برف باری ہوئی یا برفانی طوفان آیا مری میں, یہ کتنی انفارچونیٹ, ایک تو قدرت کا تھا جو بھی ہے, دوسرا آف کورس لوگوں کا تھا, کیونکہ لوگ بھی رش کرتے ہیں جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. وہاں اس جگہ وہاں کوئی پوٹینشل نہیں ہے. نمبر 2, ہماری حکومتوں نے کوئی اس طرح کے ریزارٹ نہیں بنائے ہیں. پورے پاکستان میں بن جائیں تو یہاں سے کراچی سے بھی لوگ گئے ہیں, وہ بھی بیچارے کافی وہاں فوت ہوئے ہیں. تو سندھ میں بن سکتے ہیں, رنی کوٹ ہے آپ کا, یہ ہماری جو علاقہ ہے گورکھ ہل اسٹیشن ہے, سی کوسٹ ہے, کئی اور جگہ ہیں, کوٹ جی ہے, فورٹ ہے, آرکیولوجیکل ہمارے پاس سائٹس ہیں پورے پاکستان میں. ہم کریں تو لوگ ادھر کیوں جائیں گے. اچھا, دوسرا وہ جو پورٹ منرو, وہ بھی فورٹ منرو, وہ بھی ٹھنڈا ہے, بہت سے علاقے. ہماری حکومتوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے. شاید اب میں آپ سے مخاطب ہوں, ہماری حکومتوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے. جو سب سے دوسری بات جو ہے بدقسمتی, کہ وہاں کے لوگوں نے بے دردی سے ان لوگوں سے ڈیل کیا, بیہیو کیا. ان کا طرز عمل جو طریقہ تھا, وہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھا دی. منرل واٹر 50 روپے کی بوتل 1000 روپے کی, کمرہ ہوٹل کا کمرہ 5000 کا 50,000 میں. اب اتنے لوگ جو اکٹھے ہو گئے تو جن کے پاس پیسے نہیں تھے بیچارے, وہ کیا کریں, وہ کاروں میں بیٹھ گئے. یہ اتنا عقل تو کسی کو نہیں ہے کہ برف جب سلنڈر آپ کا بند ہو جاتا ہے تو کاربن مونو آکسائڈ بنتا ہے, وہ آپ کو موت کی طرف لے جائے گا, کیونکہ شیشہ بھی نہیں کھول سکتے, باہر برف باری ہو رہی ہے. تو وہاں کے لوگوں پہ دنیا کے ہر میڈیا نے بڑا کوسا ہے, اس کو بڑا کرٹیسائز کیا ہے. بدقسمتی ہمارے عام آدمی کی یہ ہے, وہ یہ کہ گریڈ جو ہے نا اوپر سے ٹاپ تک ہے. مگر اگر کمپیئر کرتے ہیں کہ چند سال پہلے پیرپور ماتھیلو یا پنو آکل کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا تھا بس کا, گاڑی کا, ٹرین کا, وہ لوگ بیچارے اس گرمی میں باہر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی امداد کی تلاش میں تھے. ہمارے سندھ کے لوگوں نے, سندھی بھائیوں نے پانی کے ڈرم لے گئے, پانی کے کولر لے گئے, دیگیں لے کے گئے, ان کی خدمت کی بغیر پیسے کے. میں سلام پیش کرتا ہوں سندھ کے لوگوں آپ کو کہ آپ نے ہمارا سر اونچا کر دیا, اور یہ کرتے رہیں. جب بھی پاکستانی کے اوپر, کسی بھی پاکستانی کے اوپر
کڑا بکتا ہے تو ہم انسانیت کا مظاہرہ کریں جو آپ نے کیا ہے، اس طرح ہی جاری رکھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مقصد ہے کہ ہم کوئی کلچر نہیں ڈیولپ کر پائے ملک کا. اب دو باتیں جو ہیں مجھے جو نظر آئی، ایک تو اس میں بہت سے ادارے ہیں جن کا کام تھا اور انہوں نے ذمہ داری سے وہ کام پورا نہیں کیا. دیکھیں، ایک تو میری نظر میں 3 محکمے ایسے ہیں. ایک تو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو تفصیل سے ڈیٹیلز دینے چاہیے کہ کتنی برف باری ہوگی، راستے کس طرح بند ہو جائیں گے اور لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے. وہ صرف یہ کہہ دینا کہ برف باری ہوگی یہ نہیں ہے، لوگوں کو وارننگ دیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ نہیں دی. دوسرا وہاں وہ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ان کا کام ہے کہ پریپیئر کریں گراؤنڈ ریئلٹیز کہ جی اگر یہ بات جس طرح میٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ جی اتنی 4 فٹ یا 7 فٹ برف پڑے گی 2 یا 4 دن کے اندر، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، راستے بند ہوں گے. وہاں پہ پہلے ہی آپ کلیننگ ایکوپمنٹ جو ہے کلیئر کرنے کی وہ ڈالیں، کیمیکلز لے جائیں، کوئی ٹینٹس لگائیں، کوئی ریفیو کیمپس بنائیں، کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام. یہ سرکاری ادارے جو ہیں اس کام کے لیے، وہ دوسرا ان کا کام ہے. تیسرا جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھا، یہ ان کا بھی کام ہے کہ اس میں دیکھیں کہ پوائنٹ اس کہ چوتھا لوکل گورنمنٹ کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ. تو اس وجہ یہ 4 چیزیں نہیں تھیں یا تھیں تو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، جس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اور آپ کی بات کے سے بالکل میں صحیح کہتا ہوں، سندھ میں مہمان نوازی کی صدیوں سے ایک تاریخ ہے، ایک کلچر ہے. وہ اس کلچر کی نشاندہی یہ جو ٹرین کا حادثہ جس کا آپ نے ذکر کیا اس وقت بھی، اور اس کے علاوہ کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ سندھ کے کلچر نے اپنی مہمان نوازی خود کو کم کر کے مہمانوں کی زیادہ مدد اور خدمت کی ہے. اس کے لیے ان کو ہمیشہ جو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اچھا، اب شاہ صاحب آتے ہیں افغانستان کے اوپر. افغانستان وہ کہتے ہیں، وہ سندھی میں کہتے ہیں چری چری ویروں ویروں ود. تو یہ ادھر سے انٹرنیشنل پابندیاں ہو رہی ہیں، یورپین یونین پابندیاں لگا رہی ہے، وہ کہ ہم واچ کر رہے ہیں، US واچ گروپ ہم واچ کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہو، جو کمٹمنٹس آپ نے کی ہیں وہ پوری کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، تو عورتوں کے لیے آپ کے کیا حقوق ہیں. تو پھر انہوں نے ایک نیا قانون بنا دیا ہے یا بتا دیا ہے کہ جی کوئی عورتیں کوئی کھیل میں حصہ نہیں لے سکتی. اب یہ اریٹیشن والی بات ہے اور لوگوں کی. پاکستان نے کہا ہے کہ TTP کو یا بلوچ عوامی بلوچ پارٹی جو ہے اس کو آپ صرف خاموش ادھر بٹھا کے خاموش کر کے نا ہمیں ان کے اوپر ایکشن لو. یہ تو غلط بات ہے کہ آپ ان کو پال رہے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی ٹف ٹائم آئے، ایسا ٹائم آئے ہمارے خلاف استعمال. پاکستان نے بھی تھوڑا بہت اسٹینڈ لیا ہے. آپ چونکہ ماہر ہیں خاص طور پہ بیرونی ممالک اس فارن افیئرس میں، اب بتائیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ 2 اسٹیٹمنٹ خاص طور پر جو پاکستان کی طرف سے یا 2 بیانات جو ابھی آئے ہیں، جیسے پاکستان کے عوام کو خدشات جو تھے کافی عرصے سے یہ بڑھ رہے تھے کہ جی طالبان کی جو حکومت افغانستان پہ آ گئی ہے تو ان کے نتائج جو ہے پاکستان پہ ایکسٹریمزم، وائلنس، ٹیررزم، فنڈامنٹلزم، انٹالرنس، یہ پاکستان کے معاشرے میں پہلے بھی اسی وجہ سے یہ چیزیں پاکستان کے اندر داخل ہوئیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں تھی. ہمارا معاشرہ جو ہے یہ تو صدیوں سے سندھ کا بھی اور پنجاب کا بھی ہمارا تو صوفی معاشرہ ہے. ٹالرنس ہو، میوچل رسپیکٹ ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، ڈفرینس آف اوپینین کے لیے لڑائی یا جھگڑا نہیں کرنا ہے، باتیں کرنی ہے، سلجھنا ہے. ٹھیک، شاہ لطیف دیکھیں، سچل دیکھیں، شاہ باز کلندر دیکھیں، داتا دیکھیں، بلے شاہ دیکھیں، بابا فرید دیکھیں.
یہ سندھ اور پنجاب کا تو کلچر ہے صوفیزم. یہ چیز جو ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین پہ بندوقیں لے جاؤ اور ایک دوسرے کو مارو اور دو آپ سے اختلاف کرے آپ کہیں کہ یہ بھی کافر ہے فلاں بھی کافر ہے فلاں بھی کافر ہے, یہ ہمارے صدیوں سے نہیں تھا. یہ تو امپورٹ کیا گیا اور اس سے پاکستان کو کئی مسائل پیدا ہوئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو باتیں بہت اچھی ہوئی ہیں جو پاکستان نے اپنا پوائنٹ آف ویو ظاہر کیا ہے. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو پاکستان اور افغانستان کی بارڈر پہ فینسنگ کر رہے ہیں, جو باغ پاکستان لگا رہا ہے جس پہ کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہیں, وہ ہماری سلامتی کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بار پہ قائم ہیں اور یہ بار ہم پوری کریں گے, کیونکہ شکایت یہ آئی تھی, یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ طالبان کے لوگ جو ہیں افغان طالبان کے وہ اس بار کو کاٹ کے کر رہے کہ نہیں چاہیے ہمیں. تو پاکستان کے لوگوں میں شہریوں میں یہ بہت تشویش آ گئی تھی کہ بھئی یہ کیا, یہ بین الاقوامی بارڈر ہے, آپ اس کو کیسے تسلیم نہیں کریں گے, کیا کریں گے, آپ کس طرح اس کو توڑ رہے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ بہت اچھی ہوئی کہ جی یہ بارڈر رہے گی, فینسنگ ہم پوری کریں گے اور اس کو پروٹیکٹ کریں گے, اس پہ کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. بہت اچھی بات ہوئی, پاکستانیوں کے دل بڑے خوش ہوئے. دوسری بات جو بہت اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فارن منسٹری نے یہ انڈائریکٹلی پرائیویٹلی کنوے کیا ہے طالبان حکومت کو کابل میں کہ بھائی آپ, دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ملک کو ٹیررزم کے لیے یا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لیے آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے افغانستان میں. تو یہ ٹی ٹی پی کیا ہے؟ ٹی ٹی پی تو ڈکلیئرڈ ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اور اس نے پاکستان پہ کیا کیا کارروائیاں کی ہیں جس میں کئی انوسنٹ لوگ جو ہیں شہری سویلینس اور فوج کے مارے گئے, پراپرٹی نقصان ہوئی, مسجدوں میں بم پھٹے ہیں, مارکیٹس میں بم پھٹے ہیں, فیونرل میں نماز جنازہ چل رہی تھی اس میں بم پھٹے. تو آپ اگر ان پہ قدغن نہیں لگائیں گے تو دنیا آپ کی ان زبانی باتوں کو تسلیم نہیں کرے گی, اور زبانی باتوں کو اگر آپ کو عملی کارروائی نہیں دکھائیں گے کہ آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں, ان پہ کارروائی کر رہے ہیں, تو دنیا آپ کو تسلیم نہیں کرے گی. پاکستان کے لیے بھی مشکل ہوگا آپ کی مدد کرنا. دنیا کہے گی کہ جی پاکستان نے جتنی آپ کی اتنی مدد کی پاکستان نے 20 سال سے, دنیا بھی ناراض کی آپ کے لیے, آپ اس کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہو, تو دنیا کے لیے تو اور مسائل پیدا کرو گے. میرے خیال میں یہ دونوں اچھی باتیں پاکستان نے کی ہیں حکومت نے, اور اس سے پاکستانیوں کے دل بہت خوش ہیں. دونوں باتوں پہ پاکستان کو اسٹینڈ لینی چاہیے, اور ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ پاکستان نے ان کو صحیح میسج بھیجا ہے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا شاہ صاحب اب آتے ہیں کہ یو ایس ایس آر 1991 میں ٹوٹ گیا, قازقستان الگ سے ملک ہو گیا. اب وہاں چند دنوں سے ایل پی جی کی پرائسز میں جو اضافہ ہوا ہے تو ایک عوامی احتجاج شروع ہو گیا ہے, اور کوئی 164 لوگ جو ہیں 164 لوگ جو ہیں وہ اس احتجاج میں مارے جا چکے ہیں, اور وہ ابھی تک کنٹینیوئنگ ہے. قازقستان کی گورنمنٹ نے رشین گورنمنٹ سے امداد مانگی ہے, فوجی دے دیں ہمیں تاکہ ان مظاہرین پہ کنٹرول کیا جائے. آپ بتائیں. اب یہ بہت اہم ایشو ہے جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اور کافی تشویش پیدا ہو رہی ہے دنیا کے کئی ممالک میں. ہم تو پڑوس والے ہیں. یہ قازقستان میں جس طرح آپ نے کہا, اب قازقستان یہ دیکھیں کہ اراضی کے اعتبار سے اتنا بڑا ملک ہے جتنا ہندوستان. ریئلی؟ ایریا وائز اتنا بڑا ملک ہے جتنی انڈیا کی جو ٹیریٹری ہے نا, کم و بیش اتنا ہے. اچھا اس میں پاپولیشن کتنی رہتی ہے؟ پاپولیشن ہے اس کی کل 2 کروڑ.
ٹھیک ہے صاحب. کراچی کا شہر جو ہے اس کی پاپولیشن اور سارے ہندوستان کی ٹیریٹری، اور کوئی ادھر رہتا ہے ایک شہر ہے پھر 100 میل میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر ایک دوسرا کوئی شہر ہے پھر 150 میل میں کچھ نہیں ہے، اس طرح اسپریڈ آؤٹ. سو ہیوج کنٹری بٹ ویری 190 لوگ ہیں کل. خیر اب اس میں تیل اور گیس میں بڑا امیر ہے وہ ملک، اور بڑے ایکسپورٹ کرتا ہے تیل گیس، اور بڑا غریب ملک نہیں ہے، کافی شاہکار ملک ہے. پاکستان کی جو ہے پر کیپیٹا انکم اس سے 5-6 گنا زیادہ ہے اس کی پر کیپیٹا انکم ہے $10,000 پر کیپیٹا. ٹھیک ہے صاحب. تو اب یہ جب وہاں پہ تیل اور گیس پہ LPG پہ جب انہوں نے پرائسز بڑھائی تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو ہم خود پیدا کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں بڑھا رہے ہو؟ ایک تو یہ بات تھی ظاہراً فرنٹ میں. دوسرا یہ تھا کہ ایک لاوا پک رہا تھا وہاں کافی عرصے سے. ایک صاحب جو وہاں پہ 1991 میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ جب سوویت یونین ٹوٹا تو کمیونسٹ پارٹی تھی اس زمانے میں، تو کمیونسٹ پارٹی کا جو قازقستان میں جنرل سیکرٹری تھا کمیونسٹ پارٹی کا، جب وہ ٹوٹا سوویت یونین، اس نے کہا جی قازقستان میں ناؤ آئی ایم دی پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے. اور پارٹی جو تھی اس کو تبدیل کر لیا گیا، اب کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی ہے، اب اس میں وہ کیپٹلزم آ گیا. ٹھیک ہے صاحب. وہ صدر ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو صدر کر لیا. سارا پاور اسٹرکچر ویسے ہی اس کے کنٹرول میں تھا کمیونسٹ پارٹی اور سوویت یونین کی وجہ سے. نظربایوف ان کا نام ہے، نور سلطان نظربایوف. ٹھیک ہے. اب وہ 30 سال سے 1991 سے وہ حکومت کر رہا ہے، بڑا آٹوکریٹک اور ڈکٹیٹوریل. اور پھر چونکہ امیر ملک ہے گیس اور اپنا تیل میں، اور منرل ریسورسز یورینیم بہت ہوتا ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ بیکانیر ہے ایک جگہ جہاں پہ جتنی سوویت یونین یا رشیا بھی، پہلے سوویت یونین اب رشیا، وہاں سے جو اسپیس میں مشنز بھیجتے ہیں وہ قازقستان میں بیکانور میں جگہ ہے، وہاں سے جاتا رہتا ہے. تو رشینس بھی وہاں کافی ہیں. تو یہ جو خاندان ہے ان کا بہت پھیلا ہوا ہے. نور سلطان 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں. یاریاں، دوستیاں، رشتیاں، یہ وہ بزنس ڈیلنگز، تو یہ اربوں میں انہوں نے پیسے کمائے کرپشن سے، اور پھر اپنا ایک نیٹ ورک بنا لیا. تو وہی جو ڈیولپنگ کنٹریز میں چلتا ہے، کرپشن بے تحاشا، مہنگائی ہو گئی. اور جب یہ ہوا کہ جی گیس اور تیل ہم پیدا کرتے ہیں، آپ نے اتنی کیوں بڑھا دی؟ وہ بڑھایا اس لیے کہ وہ اس سے ٹیکس جو بڑھا لیا، کچھ جو فارن کمپنیز تھیں ان کو پیسہ جائے گا، اور کچھ یہ جو سرکاری لوگ صدر صاحب جو تھے اور ان کے جو عمراء ہیں ان کو پیسہ جائے گا. تو یہ پروٹیسٹ شروع ہوا. جیسے میں نے عرض کیا لاوا تو کافی دوسری چیزوں میں بھی پک رہا تھا، شروع ہوا. اب اس میں یہ بھی حقیقت ہے جو وہاں کی نیوز رپورٹس آتی ہیں کہ کچھ دوسرے ممالک ہیں ان کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ بھی گھس گئے ہیں قازقستان میں. اور وہ یہ جو بڑے تباہی پھیلی ہے نا، 150-160 یہ لوگ مارے گئے نا، کہ 2000 سے زیادہ سویلین زخمی ہوئے، 1000 سے زیادہ پولیس اور سیکورٹی والے زخمی ہوئے، اور کوئی 12 یا 15 سیکورٹی والے مارے گئے ہیں. کئی بلڈنگز پہ کو جلا دیا گیا ہے. ایئرپورٹ جو ان کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ الماٹی ہے. میں گیا ہوں وہاں پہ، الماٹی بھی گیا ہوں. ان کا کیپٹل ہے، جس طرح پاکستان ہے نا، سب سے بڑا شہر ہے کراچی، ان کا بڑا شہر ہے الماٹی.
کیپٹل ہے ان کا، جس طرح ہمارا بہت دور ہے نیا اسلام آباد، ان کا کیپٹل ہے آستانہ، بالکل نیا شہر بنایا انہوں نے، پیسے کافی تھے آئل اینڈ گیس کے۔ تو یہ جو مظاہرین تھے اس میں بڑے کچھ ٹرینڈ لوگ بھی تھے اس قسم کے کاموں میں، ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیا، تو وہاں پہ جہاز رانی ایئرپورٹ بند ہے ابھی، کئی بلڈنگز پہ کنٹرول کر لیا، جلا دیا۔ ایک لحاظ سے بغاوت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ جو پروٹیسٹ تھا شروع تو ہوا ایل پی جی سے، پھر اس میں خود اپنے لوگ اور پھر دوسرے شامل ہوئے، تو یہ تو ایک بغاوت میں ہو گئی۔ جو صدر صاحب نئے ہیں، نور سلطان جو تھے 30 سال تو انہوں نے حکومت کی، اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک لحاظ سے جس پر وہ اعتبار کرتے تھے کہ اپنا بندہ ہے، قاسم تکایوف نام ہے اس کا، وہ پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہا نظر بایوف کے نیچے، فارن منسٹر بھی رہا نظر بایوف کے نیچے، تو اس نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو پھر انہوں نے صدر نامینیٹ کیا۔ اب اس نے بھی آنکھیں دکھائی ہیں ان کو، اس نے بھی نظر بایوف کو فارغ کر دیا، ان کا ایک بہت بڑا عہدہ تھا چیئرمین سیکورٹی کونسل، اس نے نکال دیا اس کو۔ جو نظر بایوف کا پرائم منسٹر تھا اس کو بھی ڈسمس کر دیا، کیبنٹ کو بھی ڈسمس کر دیا۔ مطلب کہ نظر بایوف کے جو قابل اعتماد لوگ حکومت میں تھے سب کو نکال دیا، اپنا کنٹرول اس نے کر دیا۔ اب وہ جو جس کا میں ذکر کر رہا تھا، نیا شہر بنا تھا اسلام آباد کی طرح، آستانہ، بڑا خوبصورت شہر، ہر چیز نہیں۔ تو یہ نظر بایوف جو ہے اس نے اس شہر کا نام بھی تبدیل کر لیا۔ جب وہ ریٹائر ہو رہا تھا، چھوڑ رہا تھا صدارت، اس نے کہا بھائی یہ جو شہر ہے اب اس کا نام آستانہ نہیں ہے، اب اس کا نام نور سلطان ہے۔ اپنے نام پہ کیپٹل لگا دی۔ اس بندے نے وہ نام بھی ہٹا دیا کہ نہیں، یہ کیپٹل آستانہ کا نام رہے گا، نور سلطان نہیں رہے گا۔ تو نور سلطان اور اس کے لوگوں کے خلاف بھی اس نے پرچ کر کے ان کو نکال دیا، اپنے لوگ لگا دیے۔ اب انٹرنل بھی جھگڑا ہو گیا کہ جتنوں کو نکالا اور وہ 30 سال سے اس آدمی نے اپنا نیٹ ورک پھیلایا، تو سنا یہ کہ انہوں نے اس کو میسج بھیجا کہ بھائی یا تو تم چلے جاؤ، ریزائن کرو، یا ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ جو عمرا تھے، جو نیٹ ورک تھا اور ان کے جو تعلقات تھے وہ بڑے پاورفل تھے۔ تو اس آدمی نے پھر رشیا سے مدد مانگی کہ اس کو کاؤنٹر کرو۔ پوٹن صاحب نے ان کی مدد کا اعتراف کیا، ہاں۔ تو پوٹن صاحب اب اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اس کو مدد دینے کے لیے۔ سو لگتا ہے کہ جو نور سلطان اور اس کے لوگ تھے جو ایک لحاظ سے اس کو پھر ٹاپل کر کے اپنی حکومت لا رہے تھے، ان کا کوئی کنٹرول جو ہے سدباب ہوگا۔ ایک تو وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ باقی بغاوت میں تھے، کچھ باہر والے کچھ اندر والے، ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہے سرکاری لوگوں کے درمیان، سرکاری فورسز، اور اب تو یہ جو ہے کلیکٹیو سیکیورٹی آرگنائزیشن ہے جس میں رشیا، تاجکستان، کرگزستان اور قازقستان اور آرمینیا اور رشیا کے ساتھ بیلاروس یہ شامل ہے، 6-7 ممالک، ان کی فوجیں بھی پہنچ گئی ہیں قاسم صاحب کی حکومت کو پروٹیکٹ کرنے اور بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ صورتحال ابھی بھی واضح نہیں ہے، جھگڑا چل رہا ہے، اور لیکن لگتا یہی ہے کہ چونکہ رشیا اس کے ساتھ اسٹرانگلی شامل ہو گیا ہے اس کو مدد دینے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ یہ کنٹرول کر پائے گا۔ لیکن بعد ہی کی بات ہوگی کہ یہ جو جھگڑا چل رہا ہے یا بغاوت کو تو کنٹرول کر لے گا، لیکن معاشرے میں ہم پہلے بھی جو بات کر رہے تھے، معاشرہ چلے گا کیسے، آیا اس میں ریفارمز آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو فی الحال تو بغاوت کنٹرول کرنے کا ہے، لیکن یہ ہے کہ قازقستان کا معاشرہ اور حکومت
کس بیسس پہ چلے گی، کون آئین، کون سا قانون، وہ معاملہ ابھی بھی طے ہونا ہے. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.